خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کوئٹہ کے صحافی حضرات کے ساتھ میری ملاقات ہو رہی ہے. کافی عرصہ ہوا تھا ہم لوگ نہیں مل بیٹھ سکے تھے, گفتگو نہیں ہو سکی تھی, تو اچھا ہوا اجرت میں صحیح, لیکن بہرحال مجھے موقع ملا آپ سے مخاطبت کا اور گفتگو کرنے کا. آج یہاں پر ان کے قائدین, ان کے رفقا تشریف لائے تھے, اور یہ ایک مشاورتی مجلس تھی. تھوڑا سا ذرا الیکشن کے بعد کی صورتحال پہ ایک دوسرے کو سننا, ایک دوسرے کو سمجھنا, اپنا تجزیہ پیش کرنا, اور ایک آدھ جماعت کے علاوہ میرے خیال میں مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ وہی پرانا 70 کے زمانے کا نیب جمعیت ہے. تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان تمام قائدین نے, خاص طور پر جناب عبدالمالک صاحب ہمارے سینئر ساتھی ہیں, خوشحال صاحب ہیں, باقی دوسرے قابل صاحب آپ جانتے ہیں ان کو, تو یہ وہ حالات ہیں جس کے تحت ہماری جو موقف ہے وہ آپ پر واضح ہے. ہم پارلیمنٹ میں بھی اپنا موقف دے چکے ہیں, باہر بھی دے چکے ہیں, اور ہم نے عوامی رابطے کا جو ایک سلسلہ شروع کیا تھا پشین سے کراچی, پھر کراچی سے پشاور, پشاور سے پھر پنجاب ظفر گڑھ میں, تو عوام کا جو اس میں ریسپانس تھا اور انہوں نے جس طریقے سے پذیرائی بخشی ہے ہمیں, وہ ناقابل فراموش ہے, اور تاریخ انشاءاللہ اس کو بلا نہیں سکے گی. جب ہم ملک میں ایک آئین رکھتے ہیں, اور آئین ہمارے صوبوں کے اختیارات کا بھی تعین کرتا ہے, اور ہمارے ہر ادارے کے دائرہ کار کا تعین بھی کرتا ہے, پھر اسٹیبلشمنٹ کو بالادستی کی خواہش کو, پھر اسے ہر شعبے میں اپنی بالادستی قائم کرنا, اس پر ضد کو, پھر انتخابات میں دھاندلی کر کے اپنی مرضی کے نتائج سامنے لانا, یہ کون سی لت ہے جو ان کو پڑ گئی ہے. اور اگر وہ یہ چاہیں گے پھر ہم کیوں قبول کریں گے اس کو؟ ہم بھی آخر اس ملک کے رہنے والے ہیں. جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر ہمارا آرمی چیف پاکستانی ہے, اسی شناختی کارڈ پر میں بھی پاکستانی ہوں اور آپ بھی پاکستانی ہیں. ہم ملک کے برابر کے شہری ہیں, لیکن ایک طبقہ سمجھے کہ میں نے حاکم رہنا ہے اور باقی سب کو غلام رکھنا ہے, تو پھر ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ رسم کہیں ان کے اپنے قبیلوں کی ہوگی, ہمارے قبیلے کی یہ رسم نہیں ہے. ہماری 200-300 سالہ تاریخ غلامی کے خلاف جنگ لڑنے کی اور قربانیاں دینے کی. انگریز کے خلاف 50,000 سے زیادہ مجاہدین اسی پاداش میں سولیوں پہ لٹکائے گئے, توپوں سے اڑائے گئے. کیا پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ اس پاکستان میں ہم جرنیلوں کی غلامی کریں گے, اور جانوروں کی طرح وہ ہمیں جس طرح ہانکیں گے ہم اسی طرح جائیں گے, اور جس طرح وہ ہمیں چارہ ڈالیں گے ہم وہ چارہ قبول کریں گے؟ کبھی نہیں ہوگا.
اس وقت ملک میں ریاست کے رٹ نہ ہونے کے برابر ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو یا صوبہ بلوچستان میں۔ مسلح تنظیمیں اس وقت کھلے عام تمام علاقوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، اور انہوں نے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عزم استحکام آپریشن شروع کریں گے۔ یہ عدم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کمزور کرے گا۔ ماضی کی جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کے نتائج تو سامنے رکھیں۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے۔ کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ میری پولیس کیوں بے بس ہو گئی ہے؟ بلوچستان کے بارے میں تو میں زیادہ نہیں جانتا ہوں گا شاید، لیکن خیبر پختونخوا کے بارے میں تو جہاں ہمارے اضلاع ہیں وہاں تو سورج غروب ہونے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا ان کا کسی روڈ کے ساتھ راستے کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ پھر قوم جن کے حوالے ہے ان کے حوالے رہتے۔ تو ملک کو اور کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کر لیا۔ ایپیکس کمیٹی کیا ہے؟ یہ جب تحصیل لیول پر ہوتی ہے تو وہاں میجر بیٹھتا ہے، یہ جب ضلع لیول پر ہوتی ہے تو وہاں کرنل بیٹھتا ہے، یہ جب ڈویژن لیول پر ہوتی ہے تو اس میں بریگیڈیئر بیٹھتا ہے، یہ جب صوبے کے لیول پر ہوتی ہے تو اس میں کور کمانڈر بیٹھتا ہے، اور جو وفاق کی سطح پر ہوتی ہے تو اس میں آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ جہاں کسی اجلاس میں وردی والا موجود ہوگا وہاں فیصلے وردی کرے گا یا باقی لوگ کریں گے؟ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں۔ بڑی خوشی سے شہباز شریف سے ذمہ داری قبول کرے گا، لیکن ہر چند کہ ہے نہیں ہے، شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے، بس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک آئینی کرسی سنبھالی ہوئی ہے انہوں نے، سو اسی پہ خوش رہے۔ ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے مشاورت کا ایک عمل میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، تب بھی دوستوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، ملاقاتیں رہتی ہیں، حالات پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، اور یقیناً ہمیں ایک قومی جذبے کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ ہمیں ایک نئی منزل متعین کرنی ہوگی جو اس ملک کی بقا اور اس ملک کے استحکام کی ضامن ہو، اور آئین پر عمل ہو، جمہوری نظام مستحکم ہو۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکا ہے، اور ان کے خلاف بغاوتیں، ان کے خلاف مسلح تنظیمیں وہ اپنا موقف تسلیم کرا رہی ہیں۔ یہاں تک ہمیں کس نے پہنچایا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ انہی بے اعتداریوں نے۔ جب ہم آئین پہ عمل نہیں کریں گے، آئین ایک میثاق ملی ہے، جب میثاق ملی بیچ میں نہیں رہے گا تو پھر عوام کا اس ریاست کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کا کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہ آئین ہمارا ضمانت ہے۔ تو اس حوالے سے آج جو مجلس ہوئی ہے، میں شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں کا، تشریف لائے، ہم نے دوپہر اکٹھی گزاری، بڑی لمبی بات چیت ہوتی رہی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا۔ اور ہمارے ساتھ نہیں سر، جو آپ نے بات کی وہ کافی ہے سر۔ اچھا مولانا، یہ جو خدشات ہیں یہ ہمیشہ جو ہے پوزیشن جماعتیں کیوں سامنے لاتی ہیں، جب اکثر جو تمام جماعتیں اقتدار میں بھی رہی ہیں، خوشحال خان کی جماعت نہیں ہے لیکن دوسروں کی سب کی جماعتیں اقتدار میں رہی ہے، وہاں پر جا کر ترجیحات کیوں چینج ہو جاتی ہیں؟ وہاں پر یہ موقف نہیں ہمیں دکھائی دیتا، یہ سخت موقف ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہاں پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں اسی الیکشن سے پہلے۔ یہ سوال جو نواز شریف صاحب آ جائے ان سے پوچھ لیں، شہباز شریف صاحب آئے ان سے پوچھیں، یہ بات تو مجھ سے پوچھنے کا ہے ہی نہیں، میں تو ان کو چھوڑ کے آیا ہوں جی۔
या वो मुझे छोड़ के चले गए। मौलाना साहब, सवाल ज़ाहिर आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के पॉलिटिशियन है, लेकिन मैं बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछूंगा और आपकी जमात से मुतल्लिक पूछूंगा। माजी में हमने देखा उलमा साहिबान जो है असेंबली पहुंचते थे, इस मरतबा कोई 12-13 62 शख्सियात जो है वो पहुंचे हैं, तो कहीं उलमा साहिबान के हाथ से पार्टी तो नहीं निकल रही। सेकंड, ये जो आपके साथ बैठे हुए नेशनलिस्ट जो लीडर्स है, आपके नैरेटिव और उनके नैरेटिव में बहुत ज्यादा फर्क है, पर्टिकुलरली मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहूंगा। तो क्या एग्री हो गए? ये तो बड़े क्रिटिकल है तालिबान के, और आपके अच्छे दोस्त हैं। 2 सवाल जी, बड़े अच्छे सवालात हैं और ये सवालात रहेंगे और उसके बावजूद दुनिया चलती रहेगी। दुनिया चलती रहेगी। देखिए, जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक है, जमीयत उलमा इस्लाम बज़ाहिर तो ठीक है, उलमा का लफ्ज़ उसमें मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान के अवाम की जमात है और उसको हमने सिर्फ उलमा के सर्कल तक महदूद नहीं रखा, इसको हमने किसी मसलक तक महदूद नहीं रखा, एक मकतब फ़िक्र तक हमने इसको महदूद नहीं रखा, इसको मुल्क के अवाम की जमात बनाया है। और आज जो मंजर आपको नज़र आ रहा है, ये तो ठीक है, बज़ाहिर जो नक्शा आया है, आपका सवाल बिल्कुल जचता है इस हवाले से, लेकिन अगर एक गैर आलिम दीन भी हमारे टिकट पर कामयाब होगा, हम उसको भी वही एहतराम देंगे जो अगर हम एक अपने आलिम दीन को देते हैं। जब हमने जमात को इतना फैलाया है और आज वो लोग जमीयत में आए हैं और उन्हें ये नहीं देखा कि मैं मौलवी साहब की पार्टी में जा रहा हूँ, नवाब है, सरदार है, जो भी है और जमीयत में आ रहा है, तो हम खुशामदीद कहते हैं और हमने उनको खुशामदीद कहा है। और आज अगर उन्होंने अपने हलकों में इलेक्शन जीता है तो इस तफरीक में हम जमीयत को मुब्तला नहीं करेंगे कि ये उलमा विंग है और ये सरदारान विंग है, ये नवाबान विंग है। ये पाकिस्तान के अवाम की जमात है। जहाँ तक है कौम परस्त जमातों की बात है, हम सियासी लोग हैं, हम बहुत सी इशूज़ पे इख्तलाफ करेंगे। उनका अपना नुक्ता नज़र होगा, हमारा अपना नुक्ता नज़र होगा, उनका अपना तजिया होगा, हमारा अपना तजिया होगा, लेकिन हम एक छत के नीचे रहने वाले लोग हैं। जिस तरह हिंदुस्तान तकसीम हुआ, हिंदुस्तान तकसीम होने के बाद जो लोग यहाँ रह गए, उन्होंने हर चंद के तकसीम के फलसफे से इख्तलाफ किया था, लेकिन फिर एक ही छत के नीचे उन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए किरदार अदा किया। फिर बंगाल हमसे टूट गया, फिर उसके बाद हम यहाँ आधे रह गए, फिर जो इस छत के नीचे थे उन्होंने फिर इस मुल्क को मुस्तहकम बनाने के लिए काम शुरू किया। तो हम आज भी वो लोग हैं कि जिनका मुस्तकबिल एक है, जिनका आने वाला मुस्तकबिल में छत एक है। एक मुल्क पाकिस्तान में एक छत के नीचे हम रहना चाहते हैं, हम इस छत को तोड़ना नहीं चाहते। तो मुल्क एक है, उस पर इत्तिफाक है। अगर कुछ शिक्कों पर हमारा इख्तलाफ राय हो जाता है तो क्या हमें ज़िंदगी पर भी इख्तलाफ है? वो भी जिंदा रहना चाहते हैं, हम भी जिंदा रहना चाहते हैं। बीमार हो गया तो वो भी सेहतमंद होना चाहता है, हम भी सेहतमंद होना चाहते हैं। इससे कौन इनकार कर सकता है? भूख लग जाती है तो वो भी खाना के मोहताज है, हम भी खाने के मोहताज हैं। प्यास लग जाए तो वो भी पीने के मोहताज है, हम भी पीने के मोहताज हैं। तो इतने मुश्तरकात के बावजूद आपको सिर्फ वो नुकात नजर आ गए जिस पर हमारे से इख्तिलाफ है। उधर भी जाना है इसलिए मौलाना साहब काफी अर्से के बाद सवाल जरा सुनिए। मरकज की सतह पर भी एक इत्तेहाद कायम है, वो भी कमोबेश इसी पैटर्न पर है कि हम आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की और सिविल सुपरमेसी के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये इत्तेहाद उस इत्तेहाद के साथ किसी किस्म के रास्ते में है? क्या आपकी पर्टिकुलरली आपकी जो है उनके साथ रास्ते भी हैं, मुलाकातें भी हुई हैं, आपकी जमात के हद तक उनके साथ मिला जाएगा या कोई इम्कान ही मौजूद नहीं है इस इत्तेहाद का या आपके वहाँ जाने का? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, लेकिन इस एहसास के साथ नहीं कि मैं खुदा न खास्ता उन पर कोई तनकीद कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जिस तरह आज हम इकट्ठे हैं या इससे पहले अमल खान आए थे तो उनके साथ एक मुशावरत हुई। अगर इसी तरह की मुशावरत उस इत्तेहाद के बनने से पहले हो जाती तो शायद सूरत हाल ज़रा उससे कुछ मुख्तलिफ होती है, लेकिन उन्होंने एक इत्तेहाद कर लिया है तो हम इत्तेहाद को तो मुखालफत नहीं कर रहे हैं, ठीक है कर लिया है, लेकिन फिर भी राब्तों का सिलसिला उनके साथ भी बरकरार है, बातें चलती रहती हैं। कभी वो तशरीफ़ ले आए, कभी हम मिलिए, कभी पार्लियामेंट में मिल लिए। तो ये सियासी लोगों की बाहमी जो मुशावरत है ये सिलसिला चलना चाहिए
اور اگر انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا ہے تو اس کے احترام کے ساتھ ساتھ سوچ پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. سوچ تو سب سیاسی لوگوں کی ہوگی اور چلتی رہے گی، اور انشاءاللہ اور عزیز اس کے بہتر نتائج آئیں گے. ہم اس اتحاد کو بھی کوئی منفی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر مشاورت اس پر ہو جاتی تو شاید اس کا نقشہ کچھ اور ہو. مولانا صاحب، چمن میں ہزاروں لوگ 8 مہینے سے احتجاج ہیں، پرلس بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. گورنمنٹ ان کے مطالبات مان نہیں رہی ہے، سیاسی قیادت جاتی ہے، تقریر کر کے واپس لے جاتی ہے، کوئی بھی اس کا مستقبل. اسی لیے میں جاتا نہیں ہوں. دیکھیے، جہاں تک پرلت کا تعلق ہے، یہ سرحد پر بسنے والے لوگ ہیں. یہ صرف چمن میں نہیں ہے، یہ پورے اس پاک افغان بارڈر کے اوپر باجوڑ تک جائیں، ہر جگہ یہ صورتحال ہے. اور جہاں بھی دنیا میں دو ملکوں کے سرحدات ملتے ہیں، اور ان سرحدات پر آبادیاں جو ہوتی ہیں ان کو کچھ خصوصی مراحت حاصل ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے روزگار تو کریں. آج 9 مہینے سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس قوت کو جو 1000 بار کہے کہ میں ریاست کا محافظ ہوں اور ریاست کے لیے میرا سب کچھ قربان، لیکن میں آج ان لوگوں کی اس حالت کو دیکھ کر ریاست کے ان اداروں کو شقی القلب کے نام سے پکاروں گا. وہ کوئی رحم دل لوگ نہیں ہیں. کہتے ہیں ملک پر رحم کر رہے ہیں. ملک پر رحم تب نظر آئے گا جب آپ ملک کے اور ریاست کے لوگوں پر رحم کریں گے. آج ان کے پاس متبادل روزگار نہیں ہے. آپ نے ان پر پابندیاں لگا دی ہیں. وہ دن میں جو بچوں کے لیے کماتے تھے وہ نہیں ہیں. آج ان کے گھروں کی خواتین نے اپنے زیورات بیچ دیے ہیں، اپنی بالیاں بیچ دی ہیں انہوں نے، اور اس سے وہ صبح و شام کے کھانے کی فکر مند ہیں. وہ ختم ہو گئے ہیں. تو اب گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بیچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تو ہمارے کوئی شام کی روٹی کا انتظام ہو سکے. کیا اپنی آبادی کے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ، یہ شقاوت قلب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہذا